بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع سے رب جلیل کے نام سے جو میرا اور آپ کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ختم مرتبہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر۔ دوستوں اور ساتھیوں، علی امین گنڈل پور جو کبوتر بازی اور لونڈے بازی سے فراغت پا کر فوج کے اشارے پر کے پی ہاؤس میں اب بھوگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کا دست راست، ان کا لونڈا عاطف خان جو امریکہ پی ٹی آئی سے وابستہ ہے، کیا وہ مجھے جواب دے گا کہ جو کچھ یہ غلیظ گندا خون، علی امین گنڈل پور کا خون جو ہے گندا ہے، اور اس کا گندا ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اس کا باپ اس ناپاک آرمی کا ایک افسر رہا ہے، تو اس ناپاک خون کی آمیزش، اس کی روانی علی امین گنڈل پور کے خون میں پیوستہ، وابستہ اور رواں اور دواں ہے۔ ہمیشہ سے علی امین گنڈل پور نے جتنا نقصان پی ٹی آئی کو پہنچایا، میں ہمیشہ گنڈاپور کی جگہ اس کے لیے لفظ گنڈل پور استعمال کرتا ہوں۔ یہ فوجیوں کی بد نسل اولاد جس کا نام علی امین گنڈل پور ہے، بیرسٹر گوہر ایک بزدل، بے غیرت، فیگٹ پی ٹی آئی کا چیئرمین ہے، جس کو خنزیر زادہ کو اس پارٹی کو اگر سب سے زیادہ کسی نے نقصان پہنچایا ہے پی ٹی آئی کو تو وہ علی امین گنڈل پور اور بیرسٹر سیف اور فوج کے لونڈے شیر افضل مروت۔ مونچھیں اس نے رکھی ہوئی ہیں اپنا، ادروائز ہی جسٹ لائک اے بلاور زرداری، یہ بلو رانی کی طرح، اگر اس کا کردار دیکھیں تو یہ اس کا کردار بھی بلو رانی کی طرح ہے، شیر افضل مروت کا۔ تو عاطف خان، یہ جو تمہارا بے غیرت کلاس فیلو، ناپاک خون کی پیداوار، جو کہ فوج سے وابستہ تھا، فوج کا حرام کھا کے، کیونکہ اس فوج میں حلال کھانے والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر اس فوج میں اگر آپ دیکھیں تو حرامیوں کا مجموعہ اگر کہیں آپ کو پایا جاتا ہے اس پورے پاکستان میں، تو حرامیوں کی مکمل افزائش نسل اگر کوئی ہوتی ہے تو وہ اس ناپاک آرمی کا ٹولہ ہے۔ تو اسی باپ کا بیٹا علی امین گنڈل پور ہے، اور اس کا لونڈا، اس کا یار، جس کو عاطف خان کہتے ہیں، کیا جواب دے گا؟ جو خرافات اور جو بکواس علی امین گنڈل پور آج میڈیا پہ بیٹھ کے بھونک رہا ہے کتے کی طرح، ایک خارج زدہ کتے سے زیادہ اس شخص کی حیثیت نہیں۔ آج وہ خارج زدہ کتا ہر میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فوج کا وہ لے پالا کتا ہے جو اس کے ایک آفیسر کی اولاد ہے۔ عاطف خان، سجاد برقی بھی جو بھاشن دیتے ہیں، جو کرتے ہیں، وہ دور پرے کے رشتہ دار ضرور ہیں عمران خان نیازی کے، کوئی قریب خونی رشتہ نہیں ہے۔
ابھی تک اس امریکہ میں عاطف خان نے یا عاطف خان کا تو سب پہ عیاں ہو چکا ہے کہ یہ مرغی فروش کا ایک لونڈا تھا اور مرغی فروش کے لونڈے سے اس نے بینیفٹ حاصل کیے، اپنے اس کے ساتھ بزنس میں وابستہ ہوا عاطف خان، کیونکہ مرغی فروش جو تھا وہ فوج کا پیرول پہ ہے۔ مرغی فروش، اس مرغی فروش سے بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے عاطف خان، اور عاطف خان کو پھر جو فوجی لونڈا تھا علی امین گنڈل پور، اس سے چونکہ کلاس فیلو تھے لاہور میں، تو اس کو نیا نامزد کر دیا، مسلط کر دیا گیا پی ٹی آئی پہ۔ در حقیقت ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں۔ تو پی ٹی آئی والوں، تمہارے اندر آستینوں میں اتنے سانپ چھپے ہوئے، مشال یوسف زئی، شیر افضل مروت، وہ 4 لاکھ کی مونچھیں بڑی کر لے، لیکن ہے بلاول زرداری کا دودھ شریک بھائی۔ زرداری وہ بھی کسی زمانے میں بلوئی کی طرح ان کی بھی حرکات تھی، قسمت کے ستم ظریفی، بے نظیر نہیں کہ اسٹوپڈ ڈم ایس حاکم علی زرداری کے باسٹرڈ بیٹے آصف علی زرداری سے شادی کر لی، اور اس کا نتیجہ انہوں نے بھگتا، ہم نے نہیں بھگتا۔ اسی آصف علی زرداری نے بے نظیر بھٹو کو قتل کرا دیا، کسی اور نے نہیں کرایا، لیکن فیگٹ باپ کا فیگٹ بیٹا آصف بلاول بھٹو زرداری یہ جاننے کے باوجود کہ میرا باپ ہی میری ماں کا قاتل ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے، مال، جائیدادیں، زمینیں، سب کچھ آصف علی زرداری کے پاس ہے، تو وہ فیگٹ بیٹا آصف علی زرداری کا بلاول زرداری، جس کو شیخ رشید بلو رانی کہتے تھے، اور غلط نہیں کہتے تھے، در حقیقت وہ بلو رانی ہی ہے، اپنے باپ کے ماں کے قاتلوں کو پردہ ڈالنے والا اگر کوئی ہے تو بلو رانی ہے۔ بختاور بھول گئی ہے کہ اس کی بہن کیسے پیدا ہوئی تھی، اور وہ ویڈیو، اس کی ویڈیو فوج کے پاس محفوظ ہے، کیونکہ یہ فوج وہ شیطانی ٹولہ ہے جو ہر چیز کی ویڈیو بناتی، ان لمحات کی بھی جو میاں اور بیوی کے درمیان تھے، اس کی بھی ایک ایک حرکات اور سنکات اس فرعونی فوج، یزیدی فوج، امریکی فوج، برطانوی فوج، عربی فوج کے غلام جرنیلوں نے ایک ایک سنکات کو اپنے ریکارڈ پہ رکھا ہوا ہے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، پی ٹی آئی میں اگر پی ٹی آئی کا سب سے بڑا اگر کوئی دشمن ہے تو وہ علی امین گنڈل پور ہے، اس کے بعد اگر کوئی دشمن ہے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، شیر افضل مروت کی مونچھیں کتنی موٹی کر لے، یہ بے غیرت، بے شرم، بے حیا، اس کا انجام بھی آپ دیکھیں گے، اس کو روڈوں پہ گھسیٹا جائے گا زندہ کھوتے کے ساتھ باندھ کے، ان کو گھسیٹا جائے گا روڈوں پہ، ان سے حساب لیا جائے گا۔ لیکن بیرسٹر سیف، لطیف کھوسا، بیرسٹر ظفر علی، یہ سب، اور حامد خان، یہ وہ بے غیرت وکیل ہیں
اگر ان میں تھوڑی سی شرم ہو، تھوڑی سی حیا ہو، باوجود اس کے کہ بیرسٹر اعتراض حسن کا کوئی تعلق نہیں ہے ایم کیو ایم سے، ان سے زیادہ اسٹرانگ، ان سے زیادہ اپوزیشن اگر اس فوج اور اس بیوروکریسی کے خلاف کوئی کر لیتا ہے تو وہ بیرسٹر اعتراض حسن ہے۔ لیکن یہ بغیرت حامد خان جیسا بغیرت، بیرسٹر صاحب جیسا بغیرت، لطیف کھوسا نہیں، اب اس کو خسرا کہے، خسرا، لطیف خسرا، یہ وہ لوگ ہیں جو در پردہ اور در حقیقت اس فوج کے پیرول پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ اس پارٹی کو، اس ملک کو جتنا نقصان یہ کنجر زادے پہنچا رہے ہیں، کوئی اور نہیں۔ تو دوستوں یاد رکھیے گا، جب احتساب کا وقت آئے تو بیرسٹر سیف کو بھولیے گا نہیں، شیر افضل مروت بھولیے گا نہیں، علی امین گنڈل پور، یہ ناپاک، اس کی رگوں میں ہی ناپاک خون ہے۔ امریکہ میں بیٹھا ہوا عاطف خان، یہ وہ مفاد پرست، زن پرست، زر پرست بے غیرتوں کا ٹولہ ہے جو ایم کیو ایم، جو پی ٹی آئی کو تباہ کرنے پہ لگی۔ اہلیان پاکستان، دھرنے جاری رہنا چاہیے، ہر شہر کو، ہر سڑک کو بند کرنا چاہیے، ہر شاہراہ کو بند ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نصرانی یہودی فوجی جرنیل، وہ بے غیرت خنزیر زادہ، کنجر زادہ، جس کا نام عاصم نقوی ہے، جس کی تعریف ایک اور خنزیر زادہ علی امین گنڈاپور کرے تو اس سے زیادہ کنجر کوئی ہو نہیں سکتا۔ اگر میرا بس چلے تو میں اس کو زندہ عاصم نقوی، اس کو زندہ، اس کی وہ جو کنجری ایس ایس بی بنی ہوئی ہے، ان کو کھوتوں کے ساتھ باندھ کے اس وقت تک دوڑاؤں جب تک ان کے ریزے نہ ہو جائے۔ یہ خاندان یزید کا چشم و چراغ عاصم نقوی کی تعریف کرنے والا کون ہے؟ علی امین گنڈل پور۔ ارے پوچھو تو عاصم ابن یزید سے، پوچھو تو عاصم نقوی سے، تیری ماں کون تھی؟ کنجری تھی۔ تیرا باپ کون؟ تو خاندان رسالت سے تیرا تعلق؟ بے غیرت ہیں وہ لوگ، بے شرم، بے حیا ہیں وہ لوگ، نطفہ حرام ہیں وہ لوگ جو عاصم ابن یزید کو اہل بیت کے خاندان سے جوڑتے، ان کے ڈی این اے میں وہ تمام افراد جو خود حرامی ہیں۔ خاندان سید گھرانے کا کوئی شخص اتنا کنجر، اتنا ذلیل، اتنا یزیدی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ پاکستان بننے کے بعد نقوی بنا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے خاندان اہل بیت سے۔ اور لوگوں یاد رکھنا، جب وقت آئے تو اس کو ایسے ہی رگیدنا جیسے مختار نے چن چن کے، گن گن کے ہر اس شخص کا احتساب کیا جو قاتلان علی ابن ابی طالب کی اولادوں کے مجرم تھے۔ ان سب سے ویسے ہی مختار بننا پڑے گا۔
ان خنزیر زادوں کے لیے یہ کوئی اہل بیت کیا، وہ لعنتی ہیں، وہ جہنمی ہیں جو کہتے ہیں اہل بیت کے خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ اس کا شجرہ کسی سردار، کسی ہندو پنڈت سے تو مل سکتا ہے، خاندان اہل بیت سے نہیں مل سکتا۔ علی امین گنڈرپور خونی حرامی خون تھا، باپ فوجی افسر تھا، اسی کا گندا خون جب فوج کہتی ہے بھونکنے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو لوگوں یاد رکھنا، وقت قریب ہے، ان کو، ان کی اولادوں کو، عاصم ابن یزید کو، اس کی بیٹیوں کو، اس کے ماموں کو، فیصل نصیر کو، بریگیڈیئر فہیم رضا کو، راشد گنجے کو، اور جی ملک کے جی بیٹے کو تم نے احتساب کرنا ہے، انصاف لینا ہے، دھرنے جاری رہنا چاہیے، روڈیں بلاک رہنی چاہیے جب تک یہ حرامی فوجی دلے اپنی بیرکوں میں واپس نہیں جاتے، جب تک یہ جدوجہد جاری رہے۔ ہم عمران خان کے لیے نہیں لڑ رہے، ہم لیاقت علی خان کے قاتلوں کے لیے لڑ رہے، ہم خلاف ہیں مادر ملت کے قاتلوں کے، ہم خلاف ہیں قاتلان قائد اعظم کے لیے، ہم خلاف ہیں حسین شہید سہروردی کے قاتلوں کے۔ بنگلہ دیش بنانے والا مجیب الرحمان نہیں تھا، یہ فیگٹ، یہ یہودی، یہ ناپاک کی فوج کے جرنیل تھے جنہوں نے ایسٹ پاکستان بنایا۔ تو یاد رکھنا اس علی امین گنڈاپور کو، یہ گنڈل پور ہے، ناپاک نجس خون کی پیداوار، کیونکہ حرام اس کا باپ لاتا تھا فوج سے کما کے۔ یہ فوج حرامی، اس کے جنرل حرامی، اس کے کرنل حرامی، اس کے میجر جنرل حرامی، اس کے بریگیڈیئر حرامی، یہ کلو حرامی۔ ان سے انتقام اپنے لینا ہے۔ انشاءاللہ اس امید کے ساتھ اہلیان پاکستان اپنے شعور کے ساتھ اپنے حق کی سربلندی کے لیے، قاتلوں سے انتقام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ہر شہر، ہر روڈ، ہر گلی کو بند کرنا ہم پہ لازم ہو چکا ہے۔ والسلام۔